تو آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر اور یہ بتائیے کہ لڑکیوں کو ارننگ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کس قسم کی ہیں. دیکھیں اس کا نا میں ایک بہت جنیرک سے پہلے ایک جواب دیتا ہوں. ہر وہ اپرچونیٹی جو ایک مرد کے پاس ہے نا وہ ایک لڑکی کے پاس بھی ہے. ہاؤ ایور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر ویسے ہر سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو نا ایک اور مقدس رسپانسبلٹی اتنی بڑی دے دی ہے جو کہ ایکچولی پریورٹی رکھتی ہے باقی تمام رسپانسبلٹیز. اور وہ رسپانسبلٹی ہے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں نا آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر ہوں. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں انجینئر ہوں. آپ کیا کرتی ہوں؟ میں آئی ٹی میں کام کرتی ہوں. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف. اچھا اب سارے بیٹھے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کچھ کام کرتی ہے، یہ بھی کچھ کام کرتی ہے. یہ کچھ نہیں، یہ گھر میں بیٹھ کے نوکروں سے کام کراتی ہے یا زیادہ خود ہانڈی روٹی کرتی ہوگی. تو میں نے ایک دن اس طرح ایک میٹنگ میں اس طرح ہوا تو اس نے ڈپریس کیا میں ہاؤس وائف ہوں. میں نے کہا اصل میں ان کا نام ہے ڈاکٹر، ان کا نام ہے انجینئر، ان کا نام ہے ڈیٹا سائنٹسٹ اور آپ کا نام ہے نیشن بلڈر، فل ٹائم نیشن بلڈر. اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے، فیوچر کی نیشن بنانے میں آپ وہ بھی کر رہے ہوں گے سارے، مگر آپ ان کے لیے فل ٹائم کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور ان کو نیشن بلڈر بنا رہی ہیں. تو اس لیے یہ میری ذاتی رائے ہے جس سے کوئی بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے. عورتوں کو اپنے کمانے کے پوٹینشیل کے اندر یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ان کی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو. یہاں ان کے ہسبینڈ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ عورت بھی کام کرتی ہے اور مرد بھی کام کرتا ہے تو پھر عورت کو مرد بھی سپورٹ کرے. کسی دن نیپیاں جو ہے وہ خامد صاف کرے. کسی دن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گھر میں اگر ہوور کرنا ہے تو وہ ابا جان ہوور کر لیں، امی جان اس وقت کچھ اور کام کر رہی ہیں یا وہ جاب پر گئی ہوئی ہیں. تو یہ آپس میں یہ بھی تو بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے نا کہ ایز اے پارٹنر وہ کریں. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا لڑکیوں کو کہ وہ ایسا کام کریں کہ جو 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ لڑکیاں کمانے کے ان کاموں میں جائیں جس میں وہ 6 سے 8 گھنٹے کام کریں اور وہ مگر اتنا کوالٹی کا کام ہو اور باقی جو ان کی پرائم ایک بہت نوبل اور وہ فیوچر میں انویسٹمنٹ ہے. مطلب بڑھاپے کا سہارا، پوری قوم کے بڑھاپے کا سہارا جو ہے نا وہ بنتا ہے تاکہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. آپ زبردست سے زبردست ٹیوٹر رکھ لیں، مہنگے سے مہنگے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈال دیں، گھر کے اندر جتنی مرضی آسائشیں دے دیں، تمام بچوں کو گیجٹری لے کے دے دیں. گھر میں ہر بچے کے پاس ایئر کنڈیشنر ہو، ایک ڈرائیور ہو، ایک گاڑی ہو. 6 بچے ہیں، 6 گاڑیاں، 6 ڈرائیور ہوں آپ کے پاس. لیکن وہ جو ماں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کار کو یوں پھینکنا تھا اور ادھر سے اس نے کیچ کرنا تھا اور دونوں ماں اور بچے نے بھاگ کے تتلی پکڑنی تھی اور امی نے بتانا تھا آؤ تمہیں بتاؤں سیب کیسے کاٹتے ہیں، آؤ میں تمہیں پلیٹ صاف کرنی سکھاؤں. یہ گر گیا میرا بیٹا، گر گیا، چلو کھڑے ہو، گر گیا. یہ جو بچوں کی تربیت کا ایلیمنٹ ہے نا ماں کی فزیکل انوالومنٹ کے ساتھ، میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں اور یہ آپ کو اپنی پرسنل لائف کے لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں. بچے کے لرننگ کے 2 فیزز ہیں بس، اور اس پر میں قسمیہ حد تک شور ہوں. بچہ 5 سال 6 سال سے پہلے اس کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے کو لرنر چاہیے. اور ماں سے بہتر ماں سے مراد باپ بھی ساتھ شامل ہے. کو لرنر چاہیے. مطلب جب وہ گیند پھینک رہا ہے نا تو اس کو ایک بندہ اور چاہیے جو آگے سے گیند کیچ کر رہا ہے. اور جب وہ فرض کریں کوئی چیز نہیں سیکھ رہا ہے، پیچکس سے کرنے کچھ کر رہا ہے تو کہتا ہے میں پکڑتا ہوں، کھل گیا. بچے کو صرف کو لرنر چاہیے. 7 سال کی عمر تک بچے کو صرف کو لرنر چاہیے. جس بچے کو کو لرنر اویلیبل نہیں ہے اس کی نیچے ہو جائے گی، اس کا گراف نیچے چلائے گا لرننگ کا. اور 7 سال کے بعد بچے کو مینٹور چاہیے. بس یہ 2 فیزز ہیں بچے کی تربیت کے. تو یہ ماں سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. 7 سال سے پہلے نا ماں اس کے ساتھ کھیلے گی، ماں اس کے ساتھ آؤ ہم آج الماریاں صاف کریں، چلو میرے کندھے پہ بیٹھو، یہ تم مجھے پکڑا دو. یہ کولر، دس از لرننگ. اور بچہ سیکھتا ہے 3 چیزوں سے. آپ حیران ہوں گے. نمبر 1 بات کرنے سے، نمبر 2 شرارتیں کرنے سے، نمبر 3 کھیلنے کودنے سے. اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے منع کرتے ہیں. چپ کر کے بیٹھو، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، چپ کریں. اچھا تمہیں تو ہر وقت کھیلنے کی پڑی رہتی ہے، تو شرارتیں مت کرو.
انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی اور انسیڈنٹلی دیز آر دا 3 ایونیوز آف لرننگ جو کہ ہم کہتے ہیں نہیں. اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھو کہ میم کی جو ڈنڈی ہے نا وہ لائن سے اوپر لکھی ہے کہ نیچے لکھی ہے. ٹی کو تم نے کاٹا کہاں سے ہے؟ آئی پہ نقطہ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ یہ مجھے بتاؤ. اور یہ مجھے بتاؤ استنبول کے یعنی استنبول کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یہ بتاؤ. اور تمہیں 6 کے 6 کلمے آتے ہیں کہ نہیں آتے تیسری جماعت کے بچے کو؟ تو اس لیے ماں کا اس رول کو سمجھتے ہوئے ایسے پروفیشن میں جانا چاہیے. لہٰذا اگر کوئی کیٹیگریکلی مجھے پوچھے تو میں کہوں گا بیسٹ کام یہ ہے کہ جس میں آپ ورک فرام ہوم کریں. دوسرا یہ ہے کوئی بزنس رن کریں جس کو آپ تھوڑا سا وقت دے کر رن کر سکتے ہیں. تیسرا اگر آپ نے اپنا انٹرپرینیورشپ اپنا بزنس اپنا نہیں آپ کر سکتے پھر آپ ایک ٹیچنگ جاب کو کریں جو کہ ایک لمیٹڈ کام کے لیے ہوتی ہے. ہاؤ ایور اس کے علاوہ تو آپ پائلٹ بھی بن سکتے ہیں, فائٹر پائلٹ بھی بن سکتی ہیں, ٹینک بھی چلا سکتی ہیں, وہ آپ کی اپنی مرضی. دیٹس واٹ آئی فیل. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ 7 سال تک کیا گھر سے اتنی تربیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر جائے گا تو وہ سیدھے راستے پر ہی رہے. جی آپ سیدھا راستہ پہلے ڈیفائن کر لیں کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اگر فرض کریں سیدھا راستہ ہے سچ بولنا, سیدھا راستہ ہے ایمانداری, سیدھا راستہ ہے مشکل پڑے تو میں مشکل کو سنبھال لوں گا, سیدھا راستہ یہ کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گا, میں سب کی ہیلپ کروں گا, میں محنت کروں گا, تو یہ جو 7 8 10 12 20 25 جتنے ورچوز ہیں ان کو کاغذ پہ لکھ لیجئے اور ان کو ایک کنٹیکسچول لرننگ کے طور پر اپنے انوائرمنٹ میں کریٹ کر دیجئے. مطلب جس ماں کو بچہ ہر دفعہ یہ دیکھتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی کو وہ ہمیشہ باجی کہہ کے بلاتی ہیں اور 2 دفعہ ان کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹا تھا تو امی نے کہا بسم اللہ تمہارے ہاتھ پہ چوٹ تو نہیں لگی, تو اس بچے کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہوتی. اچھا اسی طرح یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا, تو جتنے بھی چیزیں آپ لرننگ چاہتی ہیں جو بچہ باہر میں کرے, تو اس وقت جس وقت نا گھر کے اندر ابو بیمار ہو گئے تھے, بہت بیمار ہو گئے تھے, ہسپتال داخل ہو گئے تھے, تو امی ہم سب کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو تمہارے ابو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور تم نے گھبرانا نہیں ہے کسی نے, ابو ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ تم لوگ بھی نماز پڑھو, میں بھی نماز پڑھتی ہوں, ہم صدقہ بھی دیتے ہیں, انشاءاللہ ابو ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ امی کر رہی تھیں, تو اس بچے کی انڈورنس, اس کا ایڈورسٹی کوشنٹ وہ تو خود ڈیولپ ہو جائے گا. تو ماں بہت انشور کر سکتی ہے, باپ بہت انشور کر سکتا ہے اگر وہ کنٹیکسچولی وہ والا ماحول گھر کے اندر کریٹ کر